جب پاکستان میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی، جب جمہوریت کو ٹاپوں تلے روندا جا رہا، جب انسانی حقوق کو پائمال کیا جا رہا، جب اخلاقی قدروں کو پائمال کیا جا رہا، جب ریاست کے 78 سال کے اس سفر کو جیسا تیسا کہ ہم نے ریگتے ہوئے حشرات النفس کی طرح طے کیا بہرحال جیسا، جب اس سارے عمل کو ریورس اور انڈو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مجھ سمیت صحافیوں سمیت معاشرے کے ہر طبقے پر لازم ہو جاتا ہے کہ واقعی ظلم ہے۔ وہ لوگ جو موجود ہی نہیں تھے پاکستان میں، ان پر بھی مقدمات بنا دیے گئے۔ جو لوگ کسی بھی ملٹری کیا سیولین انسٹالیشن کے قریب نہیں تھے، کوسوں دور تھے، ان پر بھی مقدمات بنا دیے گئے۔ یہ سامنے بیٹھے اسد کیسر صاحب ایک مقدمے سے باہر نکلے ایک اور مقدمے میں اندر، اس سے یہ جب باہر آ گئے تو ہمیں پتا تھا کہ یہ باہر بھی آ سکے، یہ شاید اندر تھے، کو نہیں معلوم ہوگا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ روش تھی یا یہ وہ طریقہ کار تھا جس نے دراصل 9 مئی کے ریاست کے مقدمے کو کمزور کیا یا اس پر سوال اٹھا دیے یا اس کو مشکوک بنا دیا۔ جو ہوا لوگ گئے، لیکن اس کا ٹرائل ویسے ہونا چاہیے تھا جیسے میں نے رایان کی اور فرانس کی مثال آپ کے سامنے کی۔ کسی بھی اگر آپ کا کوئی دوست عزیز فرانس میں کسی کو فون کرے اور اسے پوچھیں کہ ایک سال کی جولائی مئی جون کی بات ہے گزشتہ برس کی، ان سے پوچھیں کہ اس وقت کیا حالات ہے، نام و نشان نہیں ہے فرانس کے اندر ان فسادات ان وائٹس کے بیانیے کا، کیونکہ ریاست نے ان مقدمات کو ان ٹرائلز کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وہاں صرف 4000 لوگ گرفتار کیے گئے، بعض لوگوں 3600 ملے یا 11300 لوگ گرفتار کیے گئے جماعتوں اور سیاسی فورمز کی طرف سے۔ اس طرح کے ایونٹس میں خطاب کرنے کا بھی دعوت ملا، جیسے حال ہی میں عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد رجیم چینج آپریشن پر ایک سیمینار کی شروع کی، اس کا بھی تحریک انصاف والوں نے دعوت نامہ بھیجا، لیکن میں نے ان سے معذرت کی۔ میرے انتہائی ہمبل کریئر میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی بھی سیاسی فورم پہ یا کسی سیاسی اتحاد کے فورم پر ایک مقرر کی حیثیت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے 3-4 روز پہلے دعوت نامہ ملا اور مجھ سے کہا گیا کہ مجھے کچھ بولنا ہوگا، تو میرے ذہن میں ڈانٹے ایلیگریڈی جو 13ویں صدی کا بہت معروف اطالوی فلاسفر اور ادیب گزرا ہے، اس کا ایک قول ذہن میں آیا کہ دی ڈارکسٹ پلیسز ان دی ہیل آر ریزروڈ فار دوز who maintain their neutrality in the times of moral crisis۔ جہنم کے سیاہ ترین درجے ان لوگوں کے لیے مختص ہوتے ہیں جو بحران کے زمانوں میں، اخلاقی گراوٹ کے زمانے میں، اخلاقی پستی کے زمانے میں اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ آئین کے موضوع پر ہے اور آئین سے کچھ تعلق ہمارا بھی ہے، جارج آرویل بہت معروف برطانوی نقاد، ادیب، ناول نگار، شاعر، وہ کہتا ہے کہ جرنلزم از what which someone does not want printed, rest everything is public relations۔ صحافت وہ ہے جس میں بولنے یا لکھنے کے لیے یا کچھ خاص بولنے اور لکھنے کے لیے آپ کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس کے علاوہ باقی سب بھی آ رہے وہ تعلقات۔ ہم بطور صحافی ہمارے ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی شخصیت کے لیے ایکٹیویزم نہیں کر سکتے، یہ چند شخصیات بیٹھی ہیں ان میں سے کسی فرد واحد کے لیے ایکٹیویزم نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ سب کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اس باز کے لیے اٹھے، جب پاکستان میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی، جب جمہوریت کو ٹاپوں تلے روندا جا رہا، جب انسانی حقوق کو پائمال کیا جا رہا، جب اخلاقی قدروں کو پائمال کیا جا رہا،
جب ریاست کے 78 سال کے اس سفر کو جیسا تیسا بھی ہم نے ریگتے ہوئے حشرات النفس کی طرح طے کیا، بہرحال جیسا جب اس سارے عمل کو ریورس اور انڈو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ملک سمیت، صحافیوں سمیت معاشرے کے ہر طبقے پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ظلم ہے۔ کانسٹیٹیوشن کل چونکہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی اور گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل سے اس کا تعلق ہے۔ کل 9 مئی آئین کا آرٹیکل 10 میں حامد خان صاحب پر باقی بغلا تشریف رکھتے ہیں، جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے۔ کنٹمپریری جو دور ہے، اس میں 3 بڑے واقعات ملتے ہیں ہمیں عالمی فسادات کے۔ 2 کا کل ذکر کیا گیا، ایک ہی امریکہ میں، ایک 2011 میں لندن رائٹس ہوئے، اور ایک 2023 میں فرانس میں۔ جو فرانس میں حالیہ بالکل گزشتہ برس انتہائی خوفناک اور ہولناک فسادات، ان فسادات میں فسادیوں نے یا مظاہرین نے جو نقصان پہنچایا، آپ اس کا مومنٹم اور 9 مئی کے دن یہاں مظاہرین نے جو نقصان پہنچایا بغیر ریاست کے، اس کا اگر موازنہ آپ کریں اور پھر ریاست کے رد عمل کا موازنہ کریں، 5000 گاڑیوں کو دنیا کی مہذب ترین قوم فرانسیسی قوم 5000 گاڑیوں کو انہوں نے چلایا۔ 9 مئی والے دن یہ جو فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ وہ فیکٹس ہیں جو کیبنٹ کے سامنے بریفنگ میں پیش کیے گئے۔ 9 مئی والے دن 22 گاڑیوں کو جلایا گیا، وہاں 5000 گاڑیوں کو جلایا۔ فرانس میں 1000 عمارتوں کو جلایا گیا یا لوٹا گیا یا ڈیمیج کیا گیا۔ 9 مئی والے دن 177 عمارتوں کو جلایا گیا، لوٹا گیا، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں۔ وہاں 800 پولیس افسران یا اہلکاروں کو زخمی کیا گیا۔ یہاں 232 پولیس افسران یا اہلکاروں کو زخمی کیا گیا۔ وہاں 250 تھانوں پر حملے ہوئے، 250 تھانوں پر، یہاں 30 40 50 60 ہو گئے، 70 ہو گئے۔ وہاں 300 ارب روپے کا نقصان ہوا فرانسیسی معیشت کو، 300 ارب روپے۔ یہاں جو خود حکومت وقت کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے 13 ارب روپے کا نقصان۔ تو جس طرح ہمارے ہاں ٹریٹ کیا گیا، اگر ہم نقصان کے تناسب سے دیکھیں تو وہاں تو گردنیں کاٹ دی جانی چاہیے۔ وہاں تو شانزلیزے میں جس طرح گلٹینائز کیا گیا تھا انقلاب فرانس میں، تو گلٹینائز کرنا چاہیے تھا وہاں، لیکن انتہائی خوبصورت، جن کو مطالعے کا شوق ہے ان کو پڑھنا چاہیے اس ٹرائل کو، انتہائی خوبصورت ٹرائل کیا گیا۔ ایک صرف مثال رکھ کے آپ سے اجازت دوں گا۔ ایک 18 سالہ نوجوان، اس کا نام ہے ریان۔ ریان کو پولیس نے گرفتار کیا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے، استغاثہ نے، پروسیکیوشن نے جو الزام کی فہرست سامنے رکھی اس میں یہ تھا کہ ایک تھانے پہ 30 لوگوں کا گروہ آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ریان ایک 18 سیکنڈ کی ویڈیو بناتا ہے اپنے موبائل سے، اور اس ویڈیو میں وہ ان آگ لگانے والوں کو مشتعل کر رہا ہے کہ اور آگ لگاؤ۔ تو یہ ہے اس کا جرم۔ پروسیکیوشن نے عدالت سے مطالبہ کیا یا درخواست کی کہ اس کو 30 مہینے کی سزا دی جائے، کم از کم 30 ماہ کی، 2.5 سال، چونکہ اس نے یہ جرم کیا۔ عدالت نے جب اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا، سپیڈی ٹرائل، جب عدالت نے ٹریک ریکارڈ دیکھا تو اس نوجوان کا ماضی میں کوئی جرم، کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ اس حد تک عدالت نے جا کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، تو عدالت نے اس کو صرف 10 ماہ کی سسپینڈڈ پنشمنٹ دی، وہ سزا جو معطل شدہ تھی، اور وہ جیل سے نکلا، ماں باپ نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لے کر گھر روانہ ہوا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو موجود ہی نہیں تھے پاکستان میں، ان پر بھی مقدمات بنا دیے گئے۔ جو لوگ کسی بھی ملٹری کیا سیولین انسٹالیشن کے قریب نہیں تھے، کوسوں دور تھے،
ان پر بھی مقدمات بنا دیے گئے. یہ سامنے بیٹھے اسد کیسر صاحب ایک مقدمے سے باہر نکلے ایک اور مقدمے میں اندر, اس سے یہ جب باہر آ گئے تو ہمیں پتا تو تھا کہ یہ باہر نہیں آ سکے گا, یہ شاید اندر تو ایک کو نہیں معلوم ہوگا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ وہ روش تھی یا یہ وہ طریقہ کار تھا جس نے دراصل 9 مئی کے ریاست کے مقدمے کو کمزور کیا یا اس پر سوال اٹھا دیے یا اس کو مشکوک بنا دیا. جو ہوا لوگ گئے, لیکن اس کا ٹرائل ویسے ہونا چاہیے تھا جیسے میں نے ریان کی اور فرانس کی مثال آپ کے سامنے. کسی بھی اگر آپ کا کوئی دوست عزیز فرانس میں کسی کو فون کرے اور اسے پوچھے کہ ایک سال یہ جولائی مئی جون کی بات ہے گزشتہ برس کی, ان سے پوچھیں کہ اس وقت کیا حالات ہے, نام و نشان نہیں ہے فرانس کے اندر ان فسادات ان رائٹس کے بیانیے کا, کیونکہ ریاست نے ان مقدمات کو ان ٹرائلز کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کیا. وہاں صرف 4000 لوگ گرفتار کیے گئے, بعض لوگ 3600 ملے یا 11300 لوگ گرفتار کیے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا, تھوڑا سا پیچھے رکھنا پڑے گا, جہاں بھی کہیں ضد ہے, انا ہے, غصہ ہے, جذبات ہیں, ان پہ تھوڑی سی آنچ ڈالنی پڑے گی, پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور کسی کو اگر ساتھ بھی بٹھانا پڑتا ہے کسی بہتر مقصد کے لیے تو اس کو ساتھ بھی بٹھانا چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا.